بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پیارے دوستو، آج کا جو پروگرام ہے وہ میں نے بالخصوص آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے اور اس کو آپ کو بغور سے سننا ہوگا اور اس پہ توجہ دینی ہوگی، چونکہ اس میں بڑی دل خراش باتیں ہیں اور بڑی ہی اہم باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارے جو آنے والے پروگرام ہیں ان میں سب سے اہم پروگرام یہ میرے نزدیک۔ فیلڈ سٹاف کے ساتھیوں، دوستوں، آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ میں نے کس طرح سے گزشتہ 21 سالوں میں آپ کے ساتھ شب و روز گزارے۔ آپ کا کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ اور آج ہم جس سطح پہ پہنچ چکے ہیں، ہم نے گزشتہ 20 سالوں میں شاید ہی میں نے دیکھا ہو کہ آپ نے کچھ سکھ کا سانس لیا ہو، سکھ کی گھڑی گزاری ہو یا کوئی خوشی کے لمحات آپ لوگوں کو دوران سروس میسر آئے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے کسی نہ کسی مسلط کے تحت، کسی کے لحاظ میں یا فیلڈ سٹاف کے بہترین مفاد میں ہم نے قلم بند نہیں کی۔ ہم نے اپنے قلم کو تلوار نہیں بنایا، بلکہ قلم کے ساتھ محترم اور معزز اور قابل قدر افسران و محکمہ کو آپ کی طرف سے گزارشات پیش کر۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، اب مسائل گردن سے اوپر جا چکے ہیں اور میرے نزدیک اگر اب بھی ہم نے آواز حق بلند نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں، چند مہینوں میں آہستہ آہستہ ہماری آواز اس قابل ہی نہ رہے کہ ہم آواز کو بلند کر سکیں۔ مجھے اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ فیلڈ سٹاف نے ہمیشہ خاموشی سے ہی کام کرنے پہ اہمیت دی۔ جو بھی حکم ملا، ہمیں حکم ملا میٹر چیک کرو فلور ملوں کے، ہم نے چیک کیے۔ ہمیں حکم ملا کہ جناب آپ کوٹا چیک کرو، ہمیں حکم ملا آپ جناب پروڈکشن فلور ملوں کی چیک کرو، ہمیں حکم ملا آپ مارکیٹ کے ریٹ چیک کرو، ہمیں حکم ملا آٹے کی سپلائی کرو۔ ہم نے تمام احکامات پہ عمل کیا اور یہی وہ وجہ ہے، پھر سن لیجیے، یہی وہ وجہ ہے کہ ہم پہ مسائل بڑھتے ہی گئے۔ محکمے نے سمجھا کہ یہ جو ہے یہ تمام انسان نہیں ہیں، ان کی کوئی ذاتی لائف نہیں ہے، ان کے گھر بار نہیں ہیں، اور انہوں نے آپ کو ڈے ٹو نائٹ ہر وقت مصروفیت میں رکھا۔ یہ اچھی بات بھی ہے اس کو اگر ایک نظر سے دیکھا جائے، لیکن میرے نزدیک یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ہر بات پہ سر تسلیم خم کیا ہے۔ دوستو، آپ کو میں یاد کرواؤں کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے 2001 یا 2 میں راولپنڈی کے ڈی ڈی ایف شرجیل مرزا صاحب تھے۔ میں نے ان سے پہلی ملاقات کی اور انہیں اپنے مقصد سے آگاہی کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ ایسے ایسوسیشن بنائیں گے، یہ مقاصد ہے ہمارے، اور یہ انشاءاللہ جو ہے یہ کسی بھی محکمانہ جو فرائض ہیں ان کے آڑے میں نہیں آئے گی، بلکہ یہ ہم اپنی فلاح و بہبود کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو ان کا بڑا ایک تاریخی جملہ تھا جو میں آج تک بھولا نہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا، خان صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھیڑیں جو ہوتی ہیں ان کی یونین نہیں ہوتی اور شیر جو ہے وہ یونین بنایا ہی نہیں کرتے۔ مجھے ان کی اس بات پہ خاصا غصہ آیا اور میں نے کہا، مرزا صاحب جب چند بھیڑیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو شیر بھی بھاگ جایا کرتے ہیں۔ بٹ یہ ایک ایسا جملہ تھا جو مجھے آج بھی میرے دماغ میں آتا ہے اور یہی بار بار آتا ہے کہ ان کے جملے میں وزن تھا کہ ہم نے بالکل بھیڑے بن کے جو ہے نا وہ تمام کام کیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مدعے کی طرف۔ میرے
تجربے کی روشنی میں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ان تمام مسائل کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، جو وجہ ہے، وہ ہے آپس کا نفاق، اتحاد کا نہ ہونا۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے مسائل کو اجتماعی مسائل کے حل کی بجائے انفرادی مسائل، اس کو انفرادی سمجھ کے حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نتائج ہم نے یوں بھگتے کہ پچھلے دنوں ضلع کے ضلع جو ہیں جناب وہ عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہیں، پیشیاں ہو رہی ہیں، ہماری عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے اور ہمیں بہت بڑا چور، ڈاکو، ڈکیت سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اتحاد نہیں تھا پیارے بھائیوں۔ اگر اتحاد ہوتا تو ہم ان اداروں کو بتا سکتے کہ بھئی ہم چور ڈاکو نہیں ہیں، ہم ملازم ہیں اور آپ ہی کی طرح ملازم ہیں، ہم بھی ایک عہد کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ سے بہتر کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم رزق کی فراہمی کے لیے اپنی تمام تر مصروفیت رکھے ہوئے ہیں اور نیک نیتی سے ہم ایک ایک دانے کو پہلے پرچیز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو سیل کر کے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں۔ لیکن یہ بات کو بتانے والا کوئی قائد ہوتا تو بات ہوتی، کوئی یونٹی ہوتی تو بات ہوتی، ایسا نہیں تھا۔ ہم بکھرے ہوئے تھے اور بکھرے ہوئے کو انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ذبح کیا اور پھر اس کے بعد پورے کے پورے ڈسٹرکٹ انہوں نے اس ذبح خانے میں داخل کر دیا۔ تاریخ سے سبق سیکھنا بہت ضروری ہے اور جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے وہ پھر پریشان ہی رہتے ہیں، بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ انتہائی تکلیف کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ دوستوں میں نے آپ دوستوں کی 20 سال خدمت کی ہے، ایک عرصہ ہے، ایک جنریشن جوان ہوئی ہے، میرے سامنے آپ دوستوں کے بچے بڑے ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، آپ لوگ میری طرح جوان تھے، آپ بڑھاپے کی طرف آ گئے ہیں، بہت سے ہمارے دوست ریٹائر ہو گئے ہیں اچھے خواب دیکھتے دیکھتے، بہت سے دوست ہم سے جدا ہو گئے ہیں اچھے خواب دیکھتے دیکھتے، لیکن ہم ہیں کہ اسی چال پہ چل رہی ہیں۔ یہ بات میں کسی کی تصدیق پہ نہیں کہہ رہا، بار بار کہہ رہا ہوں، بلکہ میں اپنی دل کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں۔ مسائل اور دلدل سے اگر آپ نے باہر آنا ہے، اپنی عزت نفس کو محفوظ کرنا ہے،